ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج بڑا اہم دن ہے. پاکستان کا دوسرا بجٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا یا شہباز شریف گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا ہے. اس بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کا اکنامک سروے یعنی معاشی جائزہ گزشتہ برس کا پیش کیا تھا. اس میں پہلا جو بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اس میں سوائے دو مدوں کے یعنی دو انڈیکیٹرز کے باقی سب کام میں منفی رہی ہے شرح افزائش یا ترقی. صنعتی ترقی -2.3 تک چلی گئی، اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جائزہ کہ جی ڈی پی گروتھ جو تھی قومی پیداوار کی نشوونما وہ 0.29 رہی، یعنی 0.3% سے بھی کم، یعنی 3% نہیں 0.3، جبکہ گزشتہ سال یہ 6.1% تھی. زرعی پیداوار جو تھی وہ پچھلے سال جو ترقی تھی اس کی 4.27% تھی، اس سال وہ 1.55% منفی ہو گئی. مطلب اس کی بڑی وجہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پر سیلابوں سے جو تباہی آئی تھی گزشتہ برس، اس سے $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، جس میں زراعت کا نقصان سب سے زیادہ تھا. 1/3 زرعی رقبہ زیر پانی آ گیا تھا. صنعتی اسی طرح سے جو پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدنی گزشتہ برس $1,765 تھی، اور یہ کم ہو کر $1,568 رہ گئی، یعنی اس میں 11% کمی واقع ہوئی لوگوں کی آمدنیوں میں، فی کس آمدنی میں، جس میں 1 ارب والا بھی شامل ہے اور 30,000 روپے مہینے والا بھی شامل ہے. اچھا، ٹوٹل ٹیکس ریونیو میں البتہ اضافہ ہوا ہے، یہ جو 16.5% کا. اچھا، انفلیشن جو ہے افراط زر وہ گزشتہ سال جو تھی وہ 11.3% تھی. سی پی آئی یعنی کموڈٹی پرائس انڈیکس جو ہے، جس میں تیل اور خوراک کی اشیاء کی مہنگائی شامل نہیں ہے، وہ تو خیر سے 38% سے زیادہ ہے جو ضروری اشیاء کی مہنگائی ہے. تو جو سی پی آئی تھی یعنی کموڈٹی پرائس انڈیکس، وہ تقریباً 3 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے، 11 سے تقریباً 30% تک. اسی طرح سے جو تجارتی خسارہ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو بات ہے، وہ تقریباً 40% کم ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو درآمدات تھیں وہ 29% کم ہو گئی. درآمدات 19% کم ہوئیں تو اس سے صنعتی پیداوار پہ بھی اثر پڑا، کیونکہ ہماری ساری صنعت، زیادہ تر صنعت جو ہے وہ درآمد شدہ خام مال اور درمیانی اشیاء منگواتے ہیں. اس طرح ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر امپورٹ بیسڈ ہوتی ہے، یعنی ہم مال درآمد کرتے ہیں، خام مال وغیرہ، درمیانی اشیاء، تب ہم وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں کمی واقع ہوئی. اسی طرح جو ریمیٹنسز ہیں، ورکرز بھیجتے ہیں پیسے، ان میں بھی کمی واقع ہوئی، کیونکہ ڈالر بہت اوپر جا رہا تھا، لہذا لوگوں نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے. جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری تھی اس میں کمی واقع ہوئی. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جا رہے تھے رجسٹر کیا، ان کے میں اضافہ 179 یعنی 190% کے قریب ہوا جو لوگ باہر گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں اور 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ عمل چلا ہے، اور جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آج ہے. تو اب یہ تو موازنہ تھا، تو اس میں نظر آئے گا شاید کہ عمران خان حکومت کی کارکردگی بہتر تھی. ایسا نہیں ہے. عمران خان کی حکومت کے آخری 2 سالوں کی کارکردگی اس لیے بہتر ہوئی کہ تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی ہم نے جو امپورٹس تھیں، درآمدات، وہ بہت بڑھا دی تھیں، جس کے باعث وہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی کھاتے کا خسارہ وہ $17.5 ارب تک چلا گیا، تو یہ حکومت کم کر کے
4 ارب ڈالر تک لے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حساب سے اس حکومت کی جو مالیاتی جو مشکلات پاکستان کو درپیش ہیں اس حساب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کا منفی اثر ظاہر ہے مجموعی قومی پیداوار پہ ہونا تھا جو 0.29 ہے، یعنی 0.30 سے بھی کم، یعنی 1% کا بھی تیسرا حصہ بھی ہم جی ڈی پی کی گروتھ، مطلب یہ منفی رہی ہے مجموعی قومی پیداوار۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے درآمدات روکی اور ہم نے جو شرح سود وہ 21% تک چلی گئی، جو بہت زیادہ تھی، جو پہلے 7.5% تھی، اب آ کر وہ تقریباً 3 گنا ہو گئی، یعنی 21% پہ کوئی پیسے لے کر بینک سے وہ کیسے سرمایہ کاری کرے گا، لہذا سرمایہ کاری بھی گر گئی۔ اب تو یہ پاکستان میں ایک عجیب سائیکل ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 2-3 سال ہماری ترقی کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، ہماری صنعتی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے، 6-7-8% چلی جاتی ہے، ہماری زراعت اگر موسم خراب نہیں ہے تو وہ 3-4% بڑھ جاتی ہے، تو حالات ٹھیک رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس اثناء میں جو ہی ہماری معیشت گرو کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، ہمارا تجارتی خزانہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہماری درآمدات بڑھ جاتی ہیں جو خام مال صنعتیں استعمال کرتی ہیں اور درمیانی اشیاء استعمال کرتی ہیں۔ اور تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں IMF کے پاس، وہ پھر ہمارے مشقیں کس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی نہیں آپ اخراجات نہیں کریں گے اپنی حد سے زیادہ۔ تو لہذا یہ ایک سائیکل ہے کہ جو ہی ہم پیداوار بڑھاتے ہیں تو ہمارا تجارتی خسارہ اور کریڈٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارا بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، اور تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں وہ روکنا پڑتا ہے، سرمایہ کاری روکنی پڑتی ہے اور یہ کہ خسارے روکنے پڑتے ہیں، جس سے معیشت جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ یہی دیکھتے ہیں ہم وجہ کہ جی ڈی پی جو ہے اس 12 مہینے میں اس جی ڈی پی اس پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ کم ہوا ہے، وہ کافی کم ہوا ہے۔ اس کی فگر میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو وہ یہ جو ایک دعویٰ کرتے ہیں ہمارے وزیر خزانہ کے، بلومبرگ کے کسی آرٹیکل میں لکھا گیا تھا 2017 میں، کسی مصنف نے، کسی رائٹر نے، کہ پاکستان کوئی 24ویں معیشت بن گیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں 22ویں معیشت بن گیا اور کچھ سالوں کے بعد گروپ آف 20 میں شامل ہوتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسانہ ہے جو وہ بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ وہ ایک آرٹیکل میں ذکر ضرور اس کا آیا تھا، لیکن 2017 کی جو نواز شریف کا پیک پیریڈ تھا، اس وقت پاکستان کی معیشت دنیا کی 40ویں معیشت تھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اسے بہت گولڈن پیریڈ کے طور پہ، حالانکہ وہ سال اچھے تھا 2017 کا، لیکن اسے بہت ہی ترقی کی معراج بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چلتا رہتا تو آج پاکستان G20 پہ بیٹھا ہوتا۔ میں نہیں سمجھتا ایسی بات تھی۔ اس وقت 40ویں نمبر پہ تھا پاکستان کی معیشت، آج وہ ہے 45ویں نمبر پہ۔ تو ناظرین، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جو بجٹ میں جو کچھ کیا گیا ہے۔ اب آپ میں موٹی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کے محاصلات جو ہیں، اس کا کل جو محاصلات ہیں، تو ہم اس کی موٹی موٹی باتوں پر آتے ہیں بجٹ کی۔ پہلے یہ ہے کہ کل آمدنی کتنی ہے وفاقی حکومت کی اگلے سال۔ اس کی کل آمدنی ہونی ہے 6,887 ارب روپے، یعنی 6 کھرب 887 ارب روپے، 6,887 ارب روپے، یہ کل آمدنی ہے وفاقی حکومت کی۔ اور اس کے اخراجات کتنے ہیں؟ 14 کھرب 60 ارب روپے، یعنی آمدنی تقریباً ہے 6 کھرب اور اخراجات ہیں تقریباً 14 کھرب۔ اب اس میں سے اگر آپ نکال دیں جو 6 کھرب اور 887 ارب کی جو آمدنی ہے، تو سود کی قسط دینی ہے 7,303 ارب روپے، یعنی 7 کھرب 303 ارب روپے کی سود کی قسط ادا ہونی ہے، یا اس کے انٹرسٹ اور اس کی اصل جو زر ہے سود کا وہ ادا ہونا ہے۔ یہ ادا کرنے کے بعد وفاقی حکومت کا خسارہ 1,316 ارب بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد جو گھاٹا ہوگا وہ ہوگا 1,303 ارب روپے۔ لہذا ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرضے لیے جائیں گے، اندرونی ذرائع سے لیے جائیں گے، بیرونی ذرائع سے قرض لیے جائیں گے۔ تو پاکستان کو 22 ارب ڈالر تو باہر سے چاہیے ہوگا۔ وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ جیسے کہ پاکستان کی فائنینشیل ریٹنگ بہت خراب ہے،
اس سے جڑا ہوا سوال دوسرا یہ ہے کہ آخر یہ حکومت جو بہت تنقید کرتی تھی عمران خان پہ کہ اس نے IMF کا معاہدہ کیا اور 2 بار توڑا، پہلے جب وہ چلے گئے شیخ صاحب جو منسٹر تھے فائنانس منسٹر، اس کے بعد آ گئے ترین صاحب، انہوں نے ایک دفعہ معاہدہ توڑا، پھر دوبارہ معاہدہ کیا، اور جاتے جاتے وہ معاہدہ توڑ گئے، اس کی خلاف ورزی کر گئے اور پاکستان کے گلے میں وہ عذاب ڈال گئے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دبا کے تجارتی خسارہ بھی کیا، دبا کے درآمدات بھی کی، اور بجٹ خسارہ بھی کیا، جو 7.9% یعنی تقریباً 8% ہو گیا تھا، اس کا بوجھ آ گیا جو یہ PDM کی حکومت پہ، اور یہ صحیح چیختے چلاتی رہی ہے کہ ہمیں تو بہت مشکل میں پھنسا کے، اور وہ بابی ٹریپس جو تھے وہ لگا گئے، اور وہ جو سرنگیں لگا کے چلے گئے۔ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ واقعی وہ بہت بڑی سرنگیں لگا کے چلے گئے تھے۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ اب جو معاملہ ہے، اب انتخابی سال بھی ہے، حکومت نے جانا ہے الیکشن میں، اکتوبر میں یہ الیکشن ہو جانے چاہیے، اور لگتا یہ ہے کہ جون کا بجٹ پاس ہونے کے بعد اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ انہیں اگر بڑھایا نہ گیا تو مجھے شک ہے کہ شاید بڑھا دیا جائے، جو کہ نہیں بڑھائی جانی چاہیے۔ آئینی مدت پوری ہوئی، گھر جائے، نئے لوگوں کو منتخب ہونے دیں۔ تو یہ حکومت کا یہ بجٹ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.5-2 مہینے کی حکومت کا ہے، کہ آئندہ 2 مہینے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ تقریباً 1150 ارب روپے کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دے دیا ہے، جس میں 950 روپے تو خود وفاقی حکومت خرچ کرے گی، اور 200 ارب روپے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگا۔ تو یہ جو 950 ارب روپے کا، یا آپ کہہ لیں یہ جو 1150 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تو 2017-18 میں بھی 1000 کر دیا تھا، لیکن آپ سارے بجٹ ڈاکومنٹ اٹھا لیں، میں پچھلے 40 سال سے سارے بجٹ ڈاکومنٹ پڑھتا ہوں، اگر آپ دیکھیں گے جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آتا ہے اور جو فائنل ایسٹیمیٹ آتا ہے اگلے بجٹ کے بعد سے، پچھلے سال کے حوالے سے جب فگر ساری آ جاتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر 1000 ارب روپے پبلک سیکٹر کے لیے، یعنی ترقی کے بجٹ پہ، جو زیادہ تر جس کا فائدہ ملک کو، ترقی کو ہوتا ہے یا عوام کو ہوتا ہے، وہ اس کا آدھا بمشکل خرچ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ ہی کٹ لگتا ہے، کیونکہ دفاع پہ کٹ نہیں لگ سکتا، کیونکہ سود پہ کی ادائیگی پہ کٹ نہیں لگ سکتا، تو لہٰذا کٹ لگتا ہے تو اس پر لگتا ہے۔ لیکن اس حکومت کی موج یہ ہے کہ یہ 1.5 مہینے کے بعد اس حکومت نے، یا 2 مہینے کے اندر اس حکومت نے چلا جانا ہے، اور ان کے پاس کافی پیسہ ہوگا۔ اب اس میں انہوں نے 90 ارب روپے، اب دیکھیے پاکستان میں یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے SDPI، یہ انڈیکیٹر وہ ہیں تعلیم کے حوالے سے، بچوں کی اسکول جانے کے حوالے سے، لڑکیوں کی خواندگی کے حوالے سے، بچہ زچہ کی صحت کے حوالے سے، یہ کچھ گولز ہیں جو جنہیں کہا جاتا ہے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز۔ اب وہ 90 ارب روپے جو ہیں وہ حوالے کر دیے جائیں گے MLAs حضرات کے، جو PDM کی پارٹی سے ہیں، اور وہ خوب اگلے 2 مہینے میں اپنے انتخابات کے لیے خوب سڑکیں بنائیں گے، یا اسکول بنائیں گے، ڈسپینسری بنائیں گے، خرچے کریں گے، اور جا کے عوام کے ساتھ اپنی آپ کو سرخ رخو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو اچھی بات ہے اس بجٹ میں جو آئی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ضروری تھی، وہ سیاسی معاملہ بھی ہے لیکن ضروری تھی۔ وہ یہ کہ حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کے لیے کی تنخواہ انہوں نے 35% تک بڑھا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہونی تو 40% کے قریب تھی، کیونکہ اتنا فرق پڑا ہے، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ 35% تک بڑھائی ہے، اور جو گریڈ 17 سے 22 تک کی تنخواہوں میں اضافہ 30% ہے۔ پینشنر جو ہیں ان کی بھی اضافہ 17.5% کیا گیا ہے، لیکن جو مزدوروں کی تنخواہ ہے وہ 25,000 سے 32,000 کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے ان تمام سرمایہ داروں کی پارٹیوں کو۔ انہیں پتہ ہے کہ گھر کے ملازموں کی تنخواہ، ان کے ڈرائیوروں کی تنخواہ، ان کے فیکٹریوں کے ملازمین کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو اکانومسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے بڑے اکانومسٹ، حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کم از کم 40,000 ہونی چاہیے۔ میرا ایسٹیمیٹ ہے کہ کم از کم 50,000 روپے اجرت ہونی چاہیے ماہوار ایک مزدور کی، ایک محنت کش کی، کیونکہ 1,000
اب مجھے آپ بتائیں 32,000 روپے بنے دن کا، تقریباً ایک دن کا 1,000 روپے، اس پہ مجھے فائنانس منسٹر صاحب یہ بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ وہ بجٹ نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی خوراک کم ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانا پینا کم ہو گیا ہے، لوگوں نے کپڑے خریدنے بند کر دیے ہیں، لوگوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا ہے۔ تو پاورٹی جو ہے ناداری چلی گئی کہاں پہ؟ 10 کروڑ لوگ، آدھی آبادی، تقریباً 24 کروڑ آبادی میں سے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ ایک جائزہ ہے۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے کام کیے گئے ہیں وہ بڑی استثناءات دی گئی ہیں۔ جو استثناءات دی گئی ہیں وہ 2300 ارب روپے کی ایگزیمپشنز دی گئی ہیں۔ اسی طرح سبسڈی جو دی گئی ہیں 1300 ارب کی دی گئی ہیں۔ دفاع پہ اخراجات 1800 ارب ہونے ہیں، اور قرض پہ اخراجات 7300 ارب ہونے ہیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد نہ دفاع کے لیے پیسے ہیں، نہ صوبائی وفاقی مشینری کو، وفاقی حکومت کی یا انتظامیہ کو چلانے کے پیسے بچتے ہیں، نہ ہی پی ایس ڈی پی کے لیے پیسے بچتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں ایسے ملک کا کیا ہوگا جس کی صورتحال یہ ہو؟ اب اگر حکومت یہ کرتی کہ یہ جو مثال کے طور پہ ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، وفاقی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے تقریباً 1% ذمہ داروں کے پاس 22% زرعی زمین ہے، اور وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ 4 ارب روپے۔ ان کا وہ کتنا دے سکتے ہیں؟ وہ 320 ارب روپے کے قریب ٹیکس دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رینٹل انکم ہے، پراپرٹی اور یہ جو بزنسز ہیں، اس کا وہ کل ایکچوئل ٹیکس کیا دیتے ہیں؟ 42 ارب روپے۔ وہ کتنا دے سکتے ہیں؟ 520 ارب روپے۔ اسے اکٹھا کر لیا جائے، اور انکم ٹیکس جو آن پراپرٹی ہے ابھی اس وقت آ رہا ہے 32 ارب روپے، اور پوٹینشیل جو ہے وہ 270 ارب روپے ہے۔ اس سب کو ملا لیں تو 1000 ارب روپے کے ریونیوز آ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ حکومتیں، یہ پارٹیاں سرمایہ داروں کی ہیں، بڑے ذمہ داروں کی ہیں، خان خوانین کی ہیں، بورژوازی کی ہیں، لہٰذا وہ اپنے لیے پہلے مراعات، ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت پہ رچ عمرا کا قبضہ ہے، تو عمرا کے قبضے میں وہ سہولتیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اپنے لیے بے شمار مراعات لیتے ہیں، لیکن عوام پہ سارا بوجھ شفٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بالعموم جو بالواسطہ ٹیکس ہیں وہ تقریباً 80% ہیں جو میں اور آپ ادا کرتے ہیں، عام شہری ادا کرتے ہیں۔ تو اس بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا، البتہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے 450 ارب روپے تک کر دیا ہے۔ وہ ایک اچھا پروگرام ہے، غریب کو کچھ تھوڑا بہت مل جاتی ہے اس سے مالی مدد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حفیظ پاشا صاحب ہی نے ایک تحقیق کی ہے کہ جو پاورٹی گیپ ہے، جو ناداری کا فرق ہے، وہ 2000 ارب روپے تک چلا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ 1000 ارب تک جانا چاہیے، تو کچھ پاورٹی کو آپ ناداری کو، غربت کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے 38% مہنگائی ہے، جس میں اگر آپ اسینشیل کموڈیٹیز کی ضروری، ایسی صورتحال میں اگر آپ مزدور کی تنخواہ 32,000 روپے کریں گے تو اس بیچارے کا گزارا کہاں سے ہوگا؟ وہ کم از کم 40,000 یا 50,000 روپے کی جاتی تو اس کا کچھ گزارا ہو سکتا۔ تو بہرکیف یہ جو بجٹ ہے اس میں نے سنا تو نہیں بجٹ کی تقریر میں کہ کہا تو گیا تھا پریس کانفرنس میں فائنانس منسٹر صاحب نے کہ اس میں کچھ 44-45 ارب روپے رکھے ہیں الیکشن کے لیے، تو غالباً بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو اس میں یہ پیسے ہوں گے۔ یہ درست کہا ہے وزیر خزانہ نے کہ سیاسی عدم استحکام ایک بہت بڑی وجہ ہے بحران کی، تو سیاسی عدم استحکام تو رہے گا، سیاسی استحکام پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح کنگز پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جس طرح تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، اور ایک اور تیسری جو قوت تھی پی ٹی آئی، اسے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کے لیڈر کو کوشش ہو رہی ہے کہ وہ میدان سے نکل جائیں، تو اس سے تو اگلے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی اور وہ بھی سوال اٹھیں گے کہ انتخابات کے منصفانہ نہیں ہیں۔ اور اگر اس طرح بنائے، اس طرح یہ جو جسے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے، اب پہلے انجینئرنگ ہوئی تھی عمران خان کے حق میں، انہیں اقتدار میں لایا گیا تھا، اب ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے عمران خان کو میدان سے نکالنے کے لیے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے یہ
ایسے ہی بڑکیں لگا رہے ہیں ہمارے دوست محترم اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ یہ وہ جو کہتی ہیں بی پلان ہے، بی پلان کوئی نہیں ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل بھی بہت زیادہ مکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جتنے ٹارگٹ رکھے تھے، پچھلا بجٹ تو انہوں نے پیش کیا تھا، وہ سارے ٹارگٹ جو تھے ان کے سب غلط ثابت ہوئے، کوئی پورے نہیں ہوئے، سوائے اس کے کہ یہ جو تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ گروتھ مائنس ہو گئی ہے، قومی نشوونما مائنس ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائنانسز کا معاملہ ہے، ابھی پھر کہا گیا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے تو کی طرف جا رہے ہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کل انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا وزیر خزانہ صاحب نے، اور ان کی جو ڈپٹی ہیں منسٹر غوث پاشا صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگلی حکومت کا حق ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے، ہم ان کے ہاتھ کیوں باندھ دیں۔ اسی طرح یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، یقیناً اس کے ٹارگٹ شیئر کیے گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی ٹیم کی، آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جنرل سے کال کر کے کہا تھا، اور انہوں نے پھر آج بھی کہا ہے اپنی کیبنٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی جو ٹارگٹس دیے ہیں مالیاتی یا مالی، ہم نے انہیں سامنے رکھ کر بجٹ بنایا ہے، اور آئی ایم ایف کو قبول ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت کا معاہدہ نہیں ہو رہا۔ یہ حکومت، اور خاص طور پر ہمارے وزیر خزانہ، اس میں ان کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن شرائط پوری کی گئیں، کیونکہ شرائط پوری کرنے بغیر نہ سعودی عرب سے نہ ایمریٹ سے پیسے ملتے، اور شاید چائنا سے بھی جو رول اوور ہوا ہے کوئی $1 بلین کے قریب، وہ نہ ہو پاتا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے ڈیٹ کو، بائی لیٹرل ڈیٹ کو، خاص طور پہ جو چین کے ساتھ قرضہ ہے، جو سعودی عرب کا ہے، جو ایمریٹس کا ہے، جو بائی لیٹرل جو ہیں اور دوست ممالک کے ہیں، انہیں ری اسکیڈیول کرائے، انہیں ان میں سے کچھ اگر معاف ہو سکتا ہے تو معاف بھی کرایا جائے، ان سے ری اسکیڈیول ہو سکتا ہے ری اسکیڈیول کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرشل، اگر یہ ہو گیا تو پھر کمرشل قرضے بھی ری اسکیڈیول ہو سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے لیے ایک تھوڑی سی جگہ بچے گی مالیاتی اور مالی، جس کے باعث پھر ہم تھوڑا سا ترقی کی جانب یا گروتھ کی طرف جا سکیں گے، تاکہ ہم پھر اس پوزیشن میں آئیں کہ جو قرضے تھے وہ اتار سکیں۔ تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک 10 نگر معیشت ہے۔ اس کا بہت انحصار رہا ہے بیرونی امداد پہ اور بیرونی قرضوں پہ، اور ہم یہ جو جنگیں لڑتے رہے ہیں، بھلے ایوب خان کے زمانے میں امریکہ کی سرد ورد جنگ کا حصہ رہے، یا ضیاء کے زمانے میں ہم افغانستان میں جو مصروف رہے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں، اس کے بعد ہم ٹیررزم کی جنگ میں آ گئے۔ تو پاکستان کی یہ جو ریاست ہے، اسے کلائنٹ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، موکل ریاست، کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم بڑی سامراجی قوتوں کے، امریکہ کے خاص طور پر کوئی نہ کوئی ان کا دھندا کرتے ہیں، کوئی ضروریات ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، یا ان کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، یا اس کے لیے اپنی ساری دفاعی قوت کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور یہ ملک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے ملک خود کفیل نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اس 10 نگری کی حالت سے، اور یہ جو معیشت کا جو سارا ڈھانچہ ہے، جب تک معاشی بحران نہیں حل ہوگا مستقل بنیاد پر، جب تک پاکستان کی پیداواری شعبے کو ترقی نہیں دی جاتی، زراعت کو جدید تر نہیں بنایا جاتا، زرعی جاگیرداری اور ذمہ داری ختم نہیں کی جاتی، اور جب تک بہت پیداوار زراعت کی نہیں بڑھائی جاتی، جب تک جدید صنعتی بنیاد، اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور چوتھا صنعتی انقلاب ہے، یہ ہم چائنا کی مدد سے، اور یہ ہم بہت کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ ہم سی پیک کے ذریعے آخر چاہتے کیا ہیں۔ ہر ایک کی ایک وش لسٹ ہوتی ہے، وہ یہ لے کر یہاں سے وزیر اعظم چلا جاتا ہے بیجنگ، اور ان چائنیز سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور چائنیز ہر طرح کی آپ کی سپورٹ کرنے کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی اپنی قومی پرائرٹیز طے نہیں کی، ہم نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، حالانکہ سی پیک کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ گوادر کی پورٹ ہے، اور گوادر کی پورٹ بلوچستان میں ہے، اور بلوچستان کی گوادر کی پورٹ میں آپ کو یاد ہے کہ حق 2 تحریک چل رہی ہے، جن کے مولانا کو بڑی مشکل سے ابھی رہا کیا گیا ہے۔ ان کے تو عام زندگی کے جو مطالبات ہیں وہ بھی ہم پورے نہیں کرتے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت نے بائیکاٹ کیا، آج شامل ہو گئی باپ پارٹی، لیکن اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان کو آپ نے، جس کے بعد اتنے ذرائع ہیں، اتنے قدرتی وسائل ہیں،
آپ ان کا فائدہ تو کم از کم بلوچستان کے عوام کو دیں تاکہ وہ بھی ترقی کی شاہراہ میں شامل ہو سکیں، جتنی بھی پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، جتنی پنجاب میں یا کراچی میں یا ایلس ویئر جو ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی لوگ کس کا کوئی پرسان حال جو لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ 10 کروڑ لوگ اس وقت غربت کے لکیر سے نیچے ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اور سٹنٹڈ بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں 40% تک بچے چھوٹی عمر کے وہ سٹنٹڈ ہوتے ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی حالت کمزور ہوتی ہے، نحیف ہوتی ہے۔ کاش ہم اس دلدل سے نکل سکیں۔ ابھی یہ بجٹ مجھے لگتا ہے 2 ماہ کا ہے، اس کے بعد عبوری حکومت آئے گی، وہ چلائے گی سلسلہ، لیکن وہ پالیسی فیصلے نہیں کر سکے گی۔ پھر نئی حکومت آئے گی، اسے پھر دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قرضے ری اسکیڈول کر لیں، بہتر ہے کہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غیر پیداواری اخراجات 35 وزارتیں ہیں وفاق میں، اور دوسرے ڈویژنز ہیں، وہ تو کوئی بہت زیادہ ہیں جو صوبوں کے پاس چلے گئے، لیکن وفاق میں قائم ہیں۔ آپ کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ نان کمبیٹ جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ یہ باقی جو اللہ تللے ہیں، یہ 15 20 لاکھ روپے کی مہینے کی سیلری دے رہے ہیں جج صاحبان، کچھ شرم کی بات ہے۔ یہ غریب ملک ہے، اتنی ججز کی کہاں سیلریز ہیں؟ اور جو مراحت ہیں افسر شاہی کو اور جرنیلوں کو، وہ مراحت کہاں ہیں دنیا میں جو ہمارے ملک میں مل رہی ہیں؟ اسی طرح جس طرح ہمارا یہ مفت خور سرمایہ دار طبقہ ہے، کرونی کیپٹلزم، یہ جس طریقے سے رینٹ سیکنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہ غریبی ختم ہو سکتی ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، اور اگر معاشی سلامتی نہیں ہے تو آپ نیوکلیر پاور ہوتے رہیں، آپ کی دنیا میں کوئی پوزیشن نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے کام کریں، اور یہ نہیں ایک بجٹ سے دوسرے بجٹ تک۔ وہ زرداری صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ 50 سال کا منصوبہ بننا چاہیے، اور معاشی مساق معیشت بھی ہونا چاہیے، لیکن کون سا مساق معیشت؟ اس پہ بڑا اختلاف ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے۔